مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اللہ کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں، اسی نہیں کسی بھی مسجد کی، اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے۔ آپ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، کوئی یہاں پر خادم کہاں ہے، امام کہاں ہے، مؤذن کہاں ہے، ان کو چلاتے مت بیٹھو۔ اگر کچرا دکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے اٹھاؤ اور خود صاف کرو، اس حصے میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے فلاں کہاں ہے، تنخواہ کیوں لیتا ہے، یہ صفائی کیوں نہیں رکھتا۔ تم آرڈر دینے والے نہیں ہو، وہ اللہ کریم کے گھر کی عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لایا گیا تھا، پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا ڈرائیور وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے 12 بجے کار لے کر اپنے گھر سے نکلتے، میں ہوتا ساتھ میں حضرت ہوتے، تقریباً 70 سال کی عمر ہے، اور مسجد چلے جاتے، مسجد سیدہ نفیسہ، مسجد امام حسین، کئی مسجدیں ان کی خاص تھی، رات کو جاتے اور ڈرائیور سے کہتے دروازہ کھلوا کر اندر چلے جاتے، یہ باہر ویٹ کرتا رہتا، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آتے۔ ظاہر سی بات اللہ والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تہجد یا عبادت میں مصروف۔ برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے عزیزو، ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا، مسجد کے ایک خادم نے، جو مسجد سیدہ نفیسہ میں یا کوئی ایک مسجد میں، خادم نے ڈرائیور سے ملاقات کی اور کہا کتنا اچھا وہ زمانہ تھا جب وہ آتے تھے حضرت نماز کے لیے۔ یہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹے باہر انتظار کرتا تھا، حضرت کا وصال ہو گیا۔ کیسی عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر، تم تو اندر رہتے تھے، تم خادم ہو، کبھی دیکھا میرے حضرت کو؟ وہ خادم رونے لگا اور کہا ڈرائیور سے، وہ راز تھا میں بتا نہیں سکتا، لیکن اب ان کا انتقال ہوا، میں بتاتا ہوں۔ حضور تشریف لاتے رات کے 12 بجے، وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے طہارت خانوں میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے سارے طہارت خانے دھوتے تھے، وضو خانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے سارے استنجا خانے صاف کرتے۔ کس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے۔ اللہ کریم کے ایسے بزرگ ولی اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے طہارت خانے صاف کرتے۔ اور پھر ایک دن میری نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دی اور کہا زندگی بھر یہ کسی کو بتانا مت، میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے، اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، میرے دل کو وہ صاف کرے گا، میرے دل کو وہ پاک کرے گا۔ اور اللہ نے ایسا پاک کیا کہ جب وہ بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے کہا سرانے کے پاس کئی علماء کھڑے تھے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ ہٹ جاؤ تم سب یہاں سے، سرانے کے پاس سے ہٹ جاؤ، وقت کے بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے۔ اس کے بعد اچانک انگلی اٹھائی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ کلمہ طیبہ اسے نہیں پڑھتے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ یہی ہے، پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ لیکن آپ نے آخری وقت میں انگلی اٹھائی اور یوں کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس وقت بندہ کہتا ہے جب رسول اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، جب اپنے سامنے دیکھ رہا ہو تب یہ کہہ سکتا ہے انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ان کا وصال ہوا۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی موت کسی کی نہیں دیکھی جو انگلی اٹھا کر خود رسول اللہ کو دیکھ رہا ہو اور دنیا سے جا رہا ہو۔ میرے عزیزو، یہ مقامات بلند انہیں ان کاموں کی وجہ سے یا ان نیکیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ملی ہوں۔ اس لیے آج اس مسجد پاک کی جن لوگوں نے خدمتیں کی ہیں، اللہ ان کے گھروں کو سجا اور ان کی قبروں کو روشن کرے، اور رب ذوالجلال اس مسجد پاک کو عشق رسول کا مرکز بنائے۔
یہاں سے خرافات نہ ہوں، فتنے نہ ہوں، جھگڑے فسادات نہ ہوں، بلکہ مسجدوں کے متعلق حدیث پاک میں ایک بات آتی ہے، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں خوب سجائی جائیں گی لیکن عبادت کرنے والے نہیں ہوں گے، اور وہ ہم آج دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کو سجانا نہیں چاہیے، سجائیں، اپنے گھر سے زیادہ سجائیں، لیکن ساتھ اس مسجد کی رونق اور زینت یہاں ہونے والے کاموں سے ہے۔ اگر عبادات مکمل ہو رہی ہیں، نمازیں صحیح ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ اللہ کے ذکر ہو رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سلام، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، تو گویا کہ آپ نے مسجد کا حق ادا کیا ہے، مسجد کا حق ادا کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مسجد پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، جہاں تم سجدے کرتے ہو ان صفوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، جس دن تمہارا انتقال ہوگا، کوئی روئے یا نہ روئے، مسجد کا وہ ٹکڑا تمہارے غم میں روتا ہے۔ جہاں تم سجدہ کرتے تھے تمہاری جدائی کے غم میں وہ ٹکڑا روتا ہے، وہ مصلی روتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا، اس کی پیشانی کے سجدوں سے مجھے قرار تھا، مجھے سکون تھا، آج وہ چلا گیا، مجھے بے قراری ہے، بے اطمینانی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ان ٹکڑوں کو وفادار سمجھو۔ دنیا تمہارے مال کی پرستار ہو سکتی ہے، تمہارے عہدے اور منصب کے دیکھ کر کے ہو سکتا ہے دوست بن جائے، لیکن یہ زمین کے ٹکڑے اگر تمہاری دوستی کرتے ہیں تو فقط تمہارے سجدوں کی وجہ سے کرتے ہیں، تمہارے سجدوں کی وجہ سے یہ تم سے دوستی کرتے ہیں۔ اور جس دن انتقال ہو، جنازہ جا رہا ہو، دنیا روتی ہے یا نہیں روتی اس سے مطلب نہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ یہ مسجد کا وہ ٹکڑا میرے غم میں روتا ہے جس پر میں سجدے کیا کرتا تھا۔ آؤ ان مسجدوں کو سجدوں سے آباد کرو۔ کیوں تمہیں سجدے لمبے لگنے لگ گئے، بھاری لگنے لگ گئے؟ لوگ تو یہی شکایت کرتے ہیں، امام صاحب بہت لمبا سجدہ کرتے ہیں، لمبے سجدے کرتے ہیں، بستر پہ 8 گھنٹہ سوئے رہتے الٹا، کبھی بھاری نہیں لگا؟ اللہ کریم کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے 3 منٹ بہت بھاری ہو جاتے، یہ دل کا بوجھ ہے۔ آؤ، اقبال نے سچ کہا تھا، آج اس کا حاصل ہم دیکھتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ادھر ادھر جھکنے سے یہ سجدہ بچا لیتا ہے۔ اس پیشانی کو ایک ہی جگہ جھکاؤ، ہر جگہ جھکنے سے اللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ کریم ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال احسن الخالقین، مولا یہاں جتنے حاضرین ہیں سب کی عبادت کو قبول فرما لے۔ اس مسجد کو مولا قیامت کے دن ہماری سفارشی بنا، ہماری عبادتوں کا گواہ بنا، ہمارے بخشش کا ذریعہ بنا۔